لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ This is how the Holy Quran describes the character and personality of our Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. The Prophet of Islam, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, is a perfect example of a perfect man. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکمل انسان کی مکمل مثال ہیں۔ Today in the first unit for class 10 we will discuss only one aspect of the personality of Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, that is simplicity and humility. So our first lesson is simplicity and humility of Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی۔ تو یہ ہمارا پہلا یونٹ ہے، یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ اینڈ ٹرانسلیشن۔ Humility and simplicity were ingrained traits of Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam personality۔ یہ کہتا ہے کہ عاجزی اور سادگی دو مضبوط خصوصیات تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی۔ عاجزی اور سادگی۔ He never made people feel small۔ آپ نے کبھی بھی لوگوں کو کم تر ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ Unwanted، ناپسندیدہ، اور embarrassed یا شرمندہ ہونے کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتا تھا، اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، اور embarrassed یا وہ بندہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا تھا، یعنی آپ ہر ایک کو عزت، احترام اور توجہ دیتے تھے۔ He urged his followers to live decently and kindly۔ آپ نے زور دیا اپنے صحابہ پر یا اپنے پیروکاروں پر، ٹو لیو ڈیسنٹلی، کہ وہ رہیں شائستگی کے ساتھ، مہذب طریقے سے، اینڈ کائنڈلی، اور مہربانی کے ساتھ، یعنی دیز ور دا ٹیچنگ آف ہالی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ آپ تمام اپنے پیروکاروں سے یہ چاہتے تھے کہ وہ کیسی زندگی گزاریں، وہ مہذب اور شائستہ رہیں اور مہربانی کے ساتھ رہیں۔ He would sit wherever there was a place available in an assembly and never sought a prominent or elevated place۔ آپ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ He would sit، آپ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ Wherever there was a place available، جہاں بھی جگہ دستیاب ہوتی تھی، in an assembly، ایک محفل کے اندر، and never sought، اور نہیں چاہتے تھے یا تلاش نہیں کرتے تھے، a prominent or elevated place، یعنی ایک نمایاں اور اوپر بلند جگہ، elevated بلند، یعنی نمایاں اور بلند جگہ جو ہے پسند نہیں کرتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، اس کے متلاشی نہیں تھے۔ جہاں بھی آپ محفل کے اندر جگہ ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہاں تشریف رکھتے تھے۔ He never wore anything that could distinguish him from his companions۔ اب آپ کا لباس کیسا تھا؟ His conduct was simple
His dress was simple. آپ کا رویہ بھی سادہ تھا, آپ کا لباس بھی سادہ تھا. تو یہ کہتا ہے he never wore anything. آپ کبھی نہیں پہنتے تھے کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا لباس that could distinguish him, جو آپ کو نمایاں کر دیتا, from his companion, اپنے صحابہ سے, اپنے ساتھیوں سے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی سادہ ہوا کرتا تھا. آپ کوئی ایسا لباس نہیں پہنتے تھے کہ جس سے آپ نمایاں لگیں. He would meet the affluent and the impoverished alike. اب آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک مساوات بھی رکھتے تھے. آپ کیا کرتے تھے, آپ ملتے کہتا تھا, he would meet, آپ ملا کرتے تھے, the affluent and the impoverished alike, یعنی امیر کے ساتھ اور غریب کے ساتھ, alike ایک ہی طریقے سے. and never made distinction on the basis of caste, creed and color, یعنی آپ تمیز نہیں رکھتے تھے, تمیز نہیں کرتے تھے, فرق نہیں کرتے تھے. on the basis of caste, ذات کی بنیاد پر, creed, عقیدے کی بنیاد پر, and color, اور رنگ کی بنیاد پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انسانی مساوات پر یقین رکھتے تھے. کسی کا عقیدہ کیا ہے آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی, کسی کا رنگ کیسا ہے آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی, کسی کی ذات کیا ہے آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی. یعنی آپ جو ہے ان کی بنیاد پر جو ہے, کسی کے رنگ کی بنیاد پر, کسی کی نسل کی بنیاد پر, کسی کے عقیدے کی بنیاد پر جو ہے کسی قسم کی کوئی تمیز روا نہیں رکھتے تھے. People who did not know him could not tell him apart from the rest of his comrades. اب کہتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو جانتے نہیں تھے, وہ اپنے تمام باقی صحابہ سے, باقی ساتھیوں سے علیحدہ آپ کو شناخت نہیں کر سکتے تھے. People who did not know him, یعنی وہ لوگ جو آپ کو جانتے نہیں تھے, یا جنہوں نے آپ سے پہلے ملاقات نہیں کی ہوتی تھی, یا جنہوں نے آپ کو پہلے دیکھا نہیں ہوتا تھا. could not tell him, یعنی بتا نہیں سکتے تھے, apart, علیحدہ کر کے, from the rest of his comrades, اپنے باقی ساتھیوں سے. یعنی آپ ان میں گلے ملے وہ کر دیتے. ایسے لوگ جو باہر سے آئیں ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے, حالانکہ حقیقی طور پر جو ہے آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ, آپ کی حیثیت تمام لوگوں سے اوپر تھی, تمام لوگوں سے بلند تھی. لیکن آپ کا طرز عمل ایسا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا who is محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in an assembly, یعنی کسی اسمبلی کے اندر جو ہے, کسی محفل کے اندر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں, کوئی اجنبی جو ہے وہ شناخت نہیں کر سکتا تھا, اس کو پتہ نہیں چلتا تھا. حالانکہ اس وقت جو ہے عرب کا رواج تھا کہ سردار وغیرہ یا جو بادشاہ وغیرہ تھے, یا جو زیادہ معزز قسم کے لوگ ہوتے تھے, وہ نمایاں دکھائی دیتے تھے. ابو امامہ بن طلحہ رپورٹڈ, یعنی ابو امامہ بن طلحہ یعنی صلابہ, رپورٹڈ, وہ رپورٹ کرتے ہیں, روایت کرتے ہیں. The companions of the Rasul of Allah mentioned the life of the world before him. یعنی یہاں جو ہے کچھ احادیث ہیں, کچھ روایات ہیں جو یہاں نقل کی جا رہی ہیں. تو ایک جو ہے روایت ہے کس کی, ابو امامہ بن طلحہ یعنی صلابہ, رپورٹڈ, روایت کی انہوں نے, the companion of the Rasul of Allah mentioned the life of this world before him, یعنی انہوں نے ذکر کیا اس دنیا کی زندگی کا. He said, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, Do you not hear, کیا تم سنتے نہیں ہو, Do you not hear, کیا تم سنتے نہیں ہو, Simplicity in life is part of faith, Simplicity is part of faith. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا تم سنتے نہیں ہو, میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے, سادگی ایمان کا حصہ ہے. This was the way of حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم that he would repeat
he would repeat a thing twice or thrice or 2 times or 3 times کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر بات کو 2 یا 3 دفعہ جو ہے دہرایا کرتے تھے so that the other people could understand it properly تاکہ دوسرے لوگ جو ہے اسے صحیح طریقے سے سمجھ لیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے. And this is how he gave importance to simplicity. کہتا ہے کہ یہ کس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سادگی کو اہمیت دیا کرتے تھے. تو آپ نے صرف جو الفاظ سے نہیں آپ نے رہ کر جو ہے دکھایا. ان لائف اسٹائل ڈائٹ اینڈ مینرس یعنی اپنی طرز زندگی کے لحاظ سے اپنی خوراک کے لحاظ سے اور اپنے طور طریقوں کے لحاظ سے. ہی واز سمپل اینڈ ہمبل. تو آپ کیا تھے سادہ اور عاجز تھے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لائف اسٹائل طرز زندگی ڈائٹ اپنی خوراک اور فوڈ اینڈ مینر اور طور طریقوں کے لحاظ سے بس سمپل اینڈ ہمبل سادہ تھے اور عاجز تھے. سال ابن سعد یعنی سال بن سعد ایک دوسرے صحابہ ہے رضی اللہ عنہ. ون آف محمد's کمپینین یعنی جو آپ کے صحابہ میں سے ایک تھے. سیڈ نے کہا the رسول آف اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did not see bread made from fine flour from the time Allah sent him as a Rasul until he died. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے did not see یعنی نہیں چاہتے تھے bread روٹی made from fine flour یعنی باریک آٹے سے بنی ہوئی from the time Allah sent him اس وقت سے جب اللہ نے آپ کو بھیجا as a رسول رسول کی حیثیت سے until he died جب تک آپ نے اپنی وفات تک یعنی شروع سے لے کر آخر تک آپ نے کبھی بھی جو ہے باریک پسے ہوئے آٹے کی روٹی کے متلاشی نہیں ہوئے یعنی وہ نہیں مانگی. سملرلی اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ سیٹ عائشہ کون تھی وائف آف دا پروفٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں. انہوں نے کیا کہا دا میٹریس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن وچ ہی سلیپٹ یعنی وہ گدا وہ بستر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سویا کرتے تھے واز میڈ آف لیدر یعنی وہ بنا ہوا تھا چمڑے سے اسٹفڈ ود دا فائبر آف ڈیٹ ٹری جو کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا. یعنی کیا کہتا ہے یعنی وہ بستر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام فرمایا کرتے تھے سویا کرتے تھے کہ وہ ایک چمڑے پر مشتمل تھا جو کھجور کے پتوں چمڑے سے بنا ہوا تھا جو کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بستر تھا جس پر آپ آرام فرمایا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے یہ روایت کرتی ہیں. عمر ابن الحارث عمر بن حارث رضی اللہ عنہ ون آف حضرت محمد's کمپینین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے. سیڈ نے فرمایا that when the رسول died کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی he left neither money nor anything else نہ تو آپ نے پیسہ چھوڑا اور نہ کوئی اور چیز چھوڑی except سوائے his white riding mule اپنے سفید سواری کے خچر کے his arms اپنے ہتھیاروں کے and a piece of land اور زمین کے ایک ٹکڑے کے which he left to charity جو آپ نے خیرات میں چھوڑ دیا. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل میراث تھی کل کائنات تھی کل دولت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی. جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے پیچھے کیا چھوڑا کوئی زمین نہیں چھوڑی کوئی جائیداد نہیں چھوڑی کوئی پیسہ نہیں چھوڑا بینک بیلنس نہیں چھوڑا تو کیا چھوڑا ایک خچر تھا سواری کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکھتے تھے.
his arm. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار اسلحہ تھا. and a piece of land which he left to charity. اور ایک زمین کا ٹکڑا تھا جو آپ نے خیرات میں دے دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم lived this hard life till he died. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشکل زندگی گزاری اپنی وفات تک، یعنی جب تک آپ نے وفات نہیں پائی. although اگرچہ the Muslim treasury was at his disposal. یعنی مسلمانوں کا خزانہ آپ کے اختیار میں تھا. مسلمانوں کا خزانہ آپ کے اختیار میں تھا. The greater part of the Arabian Peninsula was Muslim. اور جزیرہ عرب کا زیادہ تر حصہ مسلمان ہو گیا تھا. And the Muslims were victorious. اور مسلمان غالب تھے، فاتح تھے. After 18 years of his mission, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشن یا مقصد یا نصب العین کے 18 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ ٹو give the people of Arabia, to give the people, to convey the people of, to convey the message of Allah to the people of Arabia and the rest of the world. وہ مشن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے پہنچانا کس تک؟ عرب کے لوگوں پر اور پوری دنیا تک. تو یہ آپ کا مشن تھا. وہ پیغام پہنچ چکا تھا. اسلام غالب آ چکا تھا. اسلام کی سلطنت جو ہے وہ وجود میں آ چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 18 سال جد و جہد کے بعد، کوشش کے بعد. تو کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس وقت تک جو ہے مسلمان مضبوط ہو چکے تھے، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے امیر بھی تھے، ان کے رہنما بھی تھے، ان کے پیشوا بھی تھے. تو آپ مسلمانوں کا خزانہ بھی جو ہے آپ کے اختیار میں تھا. لیکن اس کے باوجود بھی ہے آپ نے شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ مشکل زندگی گزاری. Despite his responsibilities as a Nabi, a teacher, a statesman and a judge, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم used to milk his goat, mend his clothes, repair his shoes and help with the household work. تو کیا کہتا ہے کہ باوجود his responsibilities as a Nabi، اپنی ذمہ داریوں کے ایک نبی کی حیثیت سے، اے ٹیچر ایک استاد کی حیثیت سے، اے اسٹیٹسمین ایک سیاستدان کی حیثیت سے، اینڈ اے جج اور ایک منصف کی حیثیت سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ملک ہز گوڈ، آپ دوہا کرتے تھے اپنی بکری کو، یعنی اپنی بکری کا دودھ نکالا کرتے تھے. مینڈ ہز کلوتھ، آپ مرمت کیا کرتے تھے اپنے کپڑوں کی، سی لیا کرتے تھے اپنے کپڑے. ریپیئر ہز شوز، آپ مرمت کر لیتے تھے اپنے جوتے کی. اینڈ ہیلپ ود دا ہاؤس ہولڈ ورک، اور مدد کرتے تھے اپنی ازواج کی گھر کے کام کاج میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یو سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورکڈ ان ڈفرینٹ کیپیسٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حیثیتوں میں کام کیا. ہی واز اے رولر، آپ ایک حکمران بھی تھے. ہی واز اے جج، آپ ایک جج بھی تھے. ہی واز اے اسٹیٹس مین، آپ ایک سیاستدان بھی تھے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے آپ اپنی جو گھریلو گھر کی ذمہ داری ہے ان سے بھی جو ہے صرف نظر نہیں کیا کرتے تھے. گھر کے کام کاج میں جو ہے اپنی ازواج کا ہاتھ بھی پٹایا کرتے تھے. سادگی کا یہ عالم تھا کہ اپنے کپڑے جو ہے خود مرمت کر لیا کرتے تھے، اپنی بکری خود دوہا کرتے تھے. He used to visit ailing person and exhorted all Muslims to do likewise. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جایا کرتے تھے عیادت کے لیے بیمار لوگوں کی، بیماروں کی. اینڈ exhorted all Muslims to do likewise، اور آپ نصیحت کرتے تھے دوسرے لوگوں کو اسی طرح کرنے کی. یعنی یہ آپ کا جو ہے طریقہ تھا کہ آپ جو ہے بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس عورت کی عیادت کے لیے بھی گئی جو آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی. یہ بھی روایت میں آتا ہے
کہ ایک عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گلی سے گزرتے تھے تو اوپر سے جو ہے گندگی پھینک لیا کرتی تھی. جب کچھ دن جو ہے 1-2 دن جو ہے اس نے نہیں پھینکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے طرز عمل تھا کہ آپ دشمنوں کے لیے بھی جو ہے وہ کیا تھے, مہربان تھے. اس لیے تو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. He also helped his companion in digging a trench by moving sand with them. تو یہاں جو ہے ریفرنس دیا گیا ہے غزوہ احزاب کی طرف یا غزوہ خندق کی طرف. غزوہ خندق کی طرف جو ہے یہاں ریفرنس دیا گیا ہے کہ جس وقت جو ہے کفار نے جو ہے مدینہ پر حملہ کیا تھا تو مسلمانوں نے جو ہے اس کے ارد گرد خندق کھود کر جو ہے اس کا دفاع کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خندق کھودنے میں جو ہے اسی طرح کام کیا جس طرح باقی لوگوں نے یا باقی صحابہ نے کیا ہے. تو یہ ہے he also helped his companion, آپ نے مدد بھی کی اپنے ساتھیوں کی, اپنے صحابہ کی. in digging a trench یعنی ایک خندق کھودتے ہوئے, by moving sand with them یعنی ان کے ساتھ ریت ہٹاتے ہوئے. whenever he visited a person he would first greet him. یعنی جب بھی آپ کسی کے پاس جو ہے جاتے تھے تو آپ پہلے سلام کرتے تھے, پہلے ملتے تھے. and then take his permission to enter the house. یعنی جس وقت آپ جاتے تھے کسی کے پاس تو پہلے آپ سلام کرتے تھے اور اس کے بعد گھر کے اندر جو ہے جانے کی اجازت مانگتے تھے. یہ آپ کا طریقہ تھا, یہ نہیں تھا کہ بعد جو ہے دروازہ کھولا اور اندر چلے گئے. he advised the people to follow this etiquette and not to get annoyed if anyone declined to give permission. یعنی آپ کا کیا طریقہ تھا کہ آپ پہلے اجازت سلام کرتے تھے, اس کے بعد اجازت مانگتے تھے اور اس کے بعد جو ہے جب اجازت مل جاتی تو اندر جایا کرتے تھے. تو he advised the people, تو آپ نصیحت کرتے تھے لوگوں کو to follow this etiquette کہ یہی جو ہے طریقہ استعمال کریں, یہی طور طریقہ جو ہے وہ اختیار کریں. and not to get annoyed اور ناراض نہ ہوں if anyone declined to give permission اگر کوئی آدمی اجازت دینے سے انکار کر دے. for کیونکہ for here means because it was quite likely یہ بالکل ممکن تھا the person concerned وہ متعلقہ شخص was busy otherwise کسی اور طریقے سے مصروف ہو and did not mean any disrespect اور اس کا مقصد جو ہے کوئی بےعزتی نہ ہو, بےعزتی کرنا نہ ہو. یعنی یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ایک آدمی کہے کہ نہیں سوری میں بزی ہوں یا میں ایسا نہیں کر سکتا, تو اگرچہ ہم اس وقت جو ہے ہمیں وہ برا لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ آپ جب جاؤ تو پہلے سلام کرو, اس کے بعد اجازت مانگو, اجازت ملے تو گھر کے اندر داخل ہو جاؤ, اور اگر اجازت نہ ملے تو اس بات کا برا نہ مناؤ, کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ہر انسان کی اپنی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ آدمی جس نے آپ کو اگر اس نے آپ کو اجازت نہ دی گھر میں جانے کی تو وہ کسی اور طریقے سے مصروف ہو, تو آپ کو برا نہیں منانا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was always the first to greet an other یعنی آپ ہمیشہ پہلے ہوتے تھے دوسرے آدمی کو سلام کرنے میں. and would not withdraw his hand from a handshake till the other man withdrew his اور آپ نہیں ہٹاتے تھے پیچھے نہیں کرتے تھے اپنا ہاتھ مصافحے سے جب تک کہ دوسرا آدمی جو ہے ہاتھ کھینچ نہ لیتا. یعنی آپ جس وقت اگر کوئی فار ایگزامپل جو ہے آپ سب پہلے جو ہے ہاتھ ملاتے تھے دوسرے آدمی کی طرف جو ہے بڑھاتے تھے, اور اگر اس وقت تک جو اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاتے تھے جب تک دوسرا بندہ جو ہے ہاتھ کھینچ نہ لیتا. تو یہ آپ کا طریقہ
تھا. If one wanted to say something in his ear, اگر کوئی آدمی چاہتا تھا آپ کے کان میں کوئی بات کہنا، یعنی کوئی راز کی بات ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی آدمی آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہو. He would not turn away until one had finished. تو آپ مڑتے نہیں تھے، رخ نہیں بدلتے تھے جب تک کہ وہ آدمی ختم نہ کر لیتا، یعنی دوسرے آدمی کی بات جو ہے آپ غور سے سنتے تھے. This was the way of our Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اس لیکچر کو ہم یہاں ہی ختم کرتے ہیں، باقی نیکسٹ لیکچر میں یہ پڑھیں گے.